میرا آج کا موضوع ہے کہ پاکستان کی ریاست کے صحیح سمت کا تعین کیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو صحیح سمت کی طرف یا اس کے ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے، میں اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ سب کے سامنے لاتا ہوں۔ آج میں اپنی اس گفتگو کو ڈاکٹر صفدر محمود کے اس آرٹیکل کو ریفر کرتے ہوئے، جس میں انہوں نے اس اپنے آرٹیکل میں جس کا ٹائٹل تھا تاریخی شعور پاکستان میں ماشاء اللہ کیوں لگا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اب تک کے جو متزلزل صورتحال پاکستان جب سے پاکستان مارز وجود میں آئے 1947 سے اب تک ایک عجیب متزلزل کیفیت سے گزر رہا ہے، اور اس میں لیکن اس سارے آرٹیکل میں اس کا کوئی حل ڈاکٹر صفدر محمود نے پیش نہیں کیا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس کے سولوشن یا حل کی طرف جانا چاہیے۔ جو دنیا میں اس وقت بڑے بیسٹ پریکٹیسز، جو جمہوری ڈھانچہ جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا امریکہ کا ہے، جو کہ بنیادی طور پر جس کا کانسٹیٹیوشن 1987 میں بنا اور 1976 میں یو ایس اے امریکہ بنا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے جو اجزاء جو کانسٹیٹیوشن میں جن چیزوں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جس میں ڈی سینٹرلائزڈ کیا گیا ہے پاورز کو، اور 52 اسٹیٹ آج تک اسی کانسٹیٹیوشن پہ چل رہے ہیں جو 200 سال سے کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں آج تک آئین کی وہ اویئرنیس عوام میں بھی نہیں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو ہے اس کے جو کانسٹیٹیوشن نے جو 3 ادارے جو اہم ڈھانچہ ہے اس کا، جس میں جوڈیشری ہے، لیجسلیٹو ہے اور ایگزیکٹو ہے، اور سب کے الگ الگ سیپریٹ پاورز ہیں، لیکن ہمارے یہاں آج تک جب سے پاکستان بنا ہے 1900 ماشاء اللہ لگنے کے بعد لا آف نیسیسٹی پہ ہی کام چلتا رہا اور کانسٹیٹیوشن پامال ہوتا رہا۔ تو اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے نظر میں اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، وہ ہے جوڈیشل ریفارمز، یعنی انصاف۔ وہ شروع ہوتی ہے پولیس ریفارم سے، اور پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ، اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، اور اس طرح جو بھی ہے۔ لیکن ابھی تو آپ اگر اس کو دنیا میں آج انسانوں کی تاریخ آپ دیکھیں تو اس میں کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ جس چیز، چاہے وہ کمیونزم ہو، کمیونسٹ کنٹری ہو، یا سوشلسٹ کنٹری ہو، یا کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ہو، لیکن سب سے اہم کمپوننٹ جوڈیشری ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں اس سے بہت سب سے کم انویسٹمنٹ اسی کے اوپر ہوتی ہے۔ کہ آج آپ دیکھیں کہ یہاں امریکہ میں جنرل پیٹرس جو ہے، جو کہ خود CIA کا چیف بھی رہا، آرمی چیف بھی رہا، اور پریزیڈنشل کا کینڈیڈیٹ بھی رہا، اس کے باوجود اس کو اپریل میں اس کو سزا ہو گئی ہے، اور 2 ایئرز کی سزا اور 100,000 پینلٹی۔ اس کے علاوہ الینوائس کا گورنر، جو کہ صرف ایک اس نے فائدہ سینیٹ کی سیٹ پہ حاصل کیا، وہ بھی امپریزمنٹ میں گیا۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی جوڈیشری اتنی کمزور ہے کہ اب تک پاکستان، یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے گزر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں نتیجتاً جس چیز کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن، جو کہ اگر ہم ماڈل دیکھیں بیسٹ پریکٹیسز میں، ایک تو امریکہ ہے، یا ایون سنگاپور کا بھی اگر ماڈل لیں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ بھی بہترین ماڈل ہے، لیکن جوڈیشری یا جوڈیشل اسٹرکچر بہت مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ آپ اٹھا کے ترکی کو دیکھ لیں، جہاں کے سب سے پہلا جو انہوں نے بجٹ رکھا ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، نمبر 1 پرائرٹی پہ، اس کے بعد ہیلتھ ہے، اور پھر ڈیفنس، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے جوڈیشری کی۔ لیکن ہمارے ہاں 1 پوائنٹ سم تھنگ ایجوکیشن کا بجٹ ہے،
اور وہ بھی پتہ نہیں کدھر جاتا ہے کہ عوام میں جب تک کہ اویئرنیس نہیں آئے گی کوئی کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، جوڈیشری کیا ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ شعور کی بیج ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ پاکستان کا حل اگر اس وقت اہل اقتدار، چاہے وہ ہمارے جنرل راحیل شریف جو پوری بھرپور طریقے سے اس وقت کافی اچھے انہوں نے اس بڑی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں اور کافی حد تک بہت حد تک امن، لیکن یہ سارا امن جو ہے میرے لحاظ سے پرماننٹ ابھی کوئی سولوشن نہیں ہے، اور اس کا مستقل جو حل ہے ابھی جو بھی کچھ ہے یہ ایڈ ہاک بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں. رینجرز یا فوج ہر شہر میں، کراچی شہر میں ہر وقت نہیں لگی رہ سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پولیس ریفارمز ہوں، اور اس کے لیے پولیس جو ہے وہ بنیاد ہے جوڈیشری کی. تو میں یہ ان سے امید کرتا ہوں کہ جو اس وقت طاقتور ہمارے جو ادارے ہیں اور یقیناً بہت سیریس ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلی چیز ایجوکیشن ایک انقلاب ریولوشن لے کے آئیں ملک کے اندر، لٹریٹ کریں لوگوں کو تاکہ اویئرنیس آئے لوگوں کو، تاکہ وڈیرے جاگیردار زمیندار بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس کے بجائے ایک پراپر الیکٹرل پروسیس ہو جس کے ذریعے ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکٹ ہو، جس طرح اس کے آج امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی لوگ آتے ہیں. تو یہ ایک الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایجوکیشن اور اویئرنیس ہے لوگوں کے اندر. اور اس کے علاوہ جوڈیشل ریفارمز کی بہت سخت ضرورت ہے، جس کی وجہ اگر پھر ملک جو ہے وہ ایک پرماننٹ ترقی، ایک صحیح سمت کا تعین ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف پہنچنا شروع ہو جائیں گے. وہ منزل جس کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس پاکستان کے لیے انہوں نے ہمیں اس کا مختلف تقریروں میں اور اپنے اس کے ذریعے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا تھا، ہم اس پہ عمل کرنا شکریہ.